بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. پریس کانفرنس میں نے کرنی تھی, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کا فیصلہ آ گیا, تو اس کی وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا. آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ فیصلے تو آ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ روز فیصلے آ رہے ہیں. جو بات ہم پچھلے 4 سال جب ہم اپوزیشن میں تھے اور جو چور اور جھوٹے ملک کے اوپر مسلط کیے گئے پاکستان کا RTS بٹھا کر, ان کے جو اعمال نامہ تھا وہ ہم نے پہلے دن سے ہی شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے الیکشن بھی چوری کیا, انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ بھی چوری کیا, انہوں نے سرکاری خزانے, قومی خزانے پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ جو طاقت تھی وہ عمران خان صاحب کے پاس تھی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طاقت سے وہ دوسروں کا منہ بھی بند کر لیں گے. اس وقت ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیا, سب کے سب فرنٹ روز والے, کسی کو سزائے موت ہو گئی, کسی کے اوپر ہیروئن ڈال دی, کسی کے اوپر عمر قید کر دی, کسی کو اڈیالہ جیل بند کر دیا, مریم نواز شریف صاحبہ کو بند کر دیا, میاں نواز شریف جیل میں. ایک پورا فساد کریٹ کیا گیا, اور 11-12 سال پوری سیاست جو تھی اس کا جو محور تھا وہ دوسروں کو چور کہنے پہ گزار دیا. چور 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 کا اتنا شور مچایا اور اس تاثر کو اپنے سیاسی بیانیے میں بدلنے کی کوشش کی گئی. اور آج جو فیصلے آ رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل چور اور جھوٹے کون تھے. آپ نے دیکھا کہ کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے, جو کہ پاکستان کے اندر ہر شعبے کو اینالائز کرتی ہے, اس کے CPI کو اینالائز کرتی ہے, اور اس کے بعد ایک انڈیکیٹر دیتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان 180 دنیا کے ممالک میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے کس لیول کے اوپر ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ ہر ملک کے اندر کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو ایویلیویٹ کرتا ہے. اور اس کل کی رپورٹ جو آئی ہے اس کو جانے سے پہلے میں پاکستان کی عوام کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر یہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ 2013 سے 2018 کے درمیان میں بھی آئی تھی. یہ جو چارٹ میں نے آپ کے سامنے دکھایا ہے یہ 13 پہ پرسیپشن انڈیکس پاکستان کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہی کے مطابق 140 کے اوپر تھا, اور 140 سے جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو یہ پرسیپشن انڈیکس کرپشن انڈیکس 140 سے 117 پر پہنچ گیا. اور 140 سے 117 پر یہ اس وقت پر پہنچا جہاں وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب جو تھے وہ پاکستان کا ہسٹورک ڈیولپمنٹ سرچ تھا. 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر لوڈ شیڈنگ ختم کر کے بجلی کے منصوبے لگائے گئے. CPEC کے اندر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اندر سڑکوں کے منصوبے, بجلی کے منصوبے. اسی دوران LNG کی پروکیورمنٹ ہو کے ملک میں گیس کی کمی کو ختم کیا گیا, ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا, موٹر ویز بنی, سڑکوں کا جال بنا, منصوبے بنے, ترقیاتی منصوبے بنے, ہسپتال بنے, اسکول بنے, سڑکیں بنی, جو میں نے آپ کو پہلے بجلی کے منصوبے بنے, گیس کی پروکیورمنٹس ہوئیں, LNG کی پروکیورمنٹ ہوئی. اور اس کے باوجود جو گورننس تھی, کیونکہ اوپر بیٹھا شخص صادق اور امین تھا, اوپر بیٹھا شخص جو گورننس تھی, جو کرپشن تھی, اس کو کنٹرول کرتا تھا, اور اس نے پورے نظام کے اندر, یہ جو پرسیپشن انڈیکس ہوتی ہے نا, یہ نظام کی کرپشن کو انڈیکیٹ کرتی ہے. یہی بیوروکریٹس تھے, یہی سرکاری نظام تھا. انٹرنیشنل پروکیورمنٹس ہوئیں, نیشنل پروکیورمنٹس ہوئیں, منصوبے لگے, اور ایک طرف پنجاب میں شہباز شریف CM پنجاب تھا. اسی طرح بجلی کے منصوبے لگے, گیس کے منصوبے لگے, ایجوکیشن کے پروجیکٹس لگے, دانش اسکول جیسے اسکول بنے, سڑکیں بنی, مارکیٹ ٹو جو روڈ ہے وہ بنے, سڑکوں کا جال بنا, بجلی کے منصوبے لگے, گیس کے منصوبے لگے, سولر پارک لگا. لیکن اوپر بیٹھا شخص صادق اور امین تھا, سچا تھا, ایک ایک پیسہ پاکستان کی عوام کا امانت سمجھ کر استعمال کیا. اس کے بعد کی کہانی اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ 2018 کے بعد 2022 میں آئی, کے درمیان آئی. اور یہ بھی بتاتی چلوں, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سند جو ہے نا کہ یہ بہت اچھی ادارہ ہے,
یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے, بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. یہی موصوف دیتے تھے جو دوسروں کو چور کہتے تھے. وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. 18 کے بعد 22 کی کہانی, یہ چارٹ ضرور دکھائیں, اس کو قریب کر کے دکھائیں, یا اسکرین نہیں ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتی کہ یہ 18 سے 22 کی کہانی. جب اوپر عمران خان صاحب کی حکومت تھی, وہی نظام جو 13 سے 18 تک پرسیپشن انڈیکس 140 سے 117 پر چلی جاتی ہے. اس ڈیولپمنٹ کے باوجود, اور وہ 18 سے 22 میں 117 سے واپس 140 کے اوپر چلا جاتا ہے پرسیپشن انڈیکس, جو 2013 کے اندر ہمیں پاکستان ملا تھا. ہم صاف کرتے ہیں, کرپشن سے پاک کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, مہنگائی کم کرتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کم کرتے ہیں, ترقی لاتے ہیں, موٹر ویز بناتے ہیں, اورنج ٹرینز بناتے ہیں, میٹروز بناتے ہیں. یہ دوبارہ سے گند ڈالتے ہیں. کرپشن کا گند ڈالا, ملک کو مہنگا کیا, بے روزگار کیا, منصوبے بند ہو گئے, ایک اینٹ نہیں لگی, کوئی سکول نہیں بنا, کوئی ہسپتال نہیں بنی. کوئی موٹر وے دکھا دیں, کوئی ہسپتال دکھا دیں, کوئی پروجیکٹ دکھا دیں جو 18 سے 22 تک انہوں نے اینٹ لگائی ہو. لیکن گوگی پنکی اکنامک کوریڈور ضرور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں تبدیل ہوا. جو سی پیک تھا, آپ کو یاد ہوگا, پنجاب میں ایک غلام بٹھایا ہوا تھا جس کا نام بزدار تھا, جو چیف منسٹر تو تھا لیکن اشاروں کے اوپر نوکریاں, ڈی سی اور اے سی کی بولیاں, این او سی, ریڑی والے کا بھی این او سی کے اوپر چاہے 1000 روپیہ ملے چاہے 1 ارب روپیہ ملے, کوئی تفریق نہیں. جس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پرسیپشن انڈیکس جو تھی وہ 140 پہ پہنچ گئی 117 پہ. 25,000 ارب کا قرض لیا. خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, وہاں 900 ارب کا قرض لیا. بی آر ٹی میں کھا گئے, بلین ٹری سونامی میں کھا گئے, وہ کووڈ فنڈ کا جواب نہیں دے سکے. جو منصوبہ اٹھاؤ کرپشن سے اٹا ہوا تھا, کدھر گیا وہ 900 بلین, کہاں گیا وہ 25,000 ارب. اس لیے یہ انڈیکس. اور دوسری طرف چور جو تھے وہ شور مچا رہے تھے. شہباز شریف صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ پوری پرسیپشن بنائی کہ ان کو چور کہو. چور اصل میں خود تھے, انٹرنیشنل صنعت یافتہ چور تھے. اور اس چوری کی وجہ سے جو قرضہ لیا, اس چوری کی وجہ سے جو چوریاں اور ڈاکے ڈالے, عوام کی روٹی مہنگی ہوئی. وہ پیسہ سستی روٹی میں جانا تھا, سستی بجلی میں جانا تھا, سستی گیس میں جانا تھا. اسی پروجیکٹ سے, جو یہ پروجیکٹس اگر لگاتے جو قرضے لے رہے تھے, تو عوام کی اور نوجوان کی روزگار میں بدلنا تھا. اور اب کہا جی شہباز شریف, ڈیلی میل کو بلایا گیا. ان کو اتنا خوف خدا نہیں تھا, ڈیلی میل کو بلا کر, اس صحافی ڈیوڈ روز کو بلا کر, کہ ڈفڈ میں شہباز شریف صاحب پیسہ کھا گئے ایجوکیشن کا. یو کے کی ہائی کمیشن نے, ڈفڈ نے سنڈے کے دن کہا کہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ منصوبے کبھی لگے نہیں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ میں لگے. نیشنل کرائم ایجنسی این سی اے نے کہا کہ جو الزام لگا رہے ہیں اس میں نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی, نہ کوئی کک پیک ہوا, نہ کوئی کمیشن کھائی, کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا. نیشنل کرائم ایجنسی نے بولا. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس وقت کہتے تھے پتہ نہیں 56 کمپنیاں, صاف پانی, گندا نالا, پتہ نہیں کیا کیا الزام نہیں لگایا ان لوگوں نے, ایک الزام ثابت نہیں کر سکے. نواز شریف کے اوپر الزام لگایا کرپشن کا, پینما کا, بیٹے کی تنخواہ لینے پہ فارغ کیا. مطلب کہ پوری اداروں کو استعمال کر کے انویسٹیگیشن کے, یہ نواز شریف کو کرپشن کے اوپر سزا نہیں دے سکے. بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. شہباز شریف کو 2 دفعہ 3 دفعہ اریسٹ کیا, جیلوں کے اندر اریسٹ کیا, کہ اب پتہ نہیں صاف پانی پروو ہونے لگا ہے, اب پتہ نہیں 56 کپیاں, گندا نالا آ گیا ہے, ابھی پتہ نہیں ڈیوڈ روز صاحب آ گئے ہیں, ڈیلی میل آ گئی ہے. اور چور 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 کہتے کہتے اپنی پوری سیاست اس پہ کی, جھوٹے بیانیے بنائے. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں چور ٹولے کو, یہ پورا مافیا تھا, یہ منظم طریقے سے کرپشن کرتا تھا. اسی نظام کو انہوں نے آرگنائز طریقے سے استعمال کر کے چوریاں اور کرپشن کی.
सबको साथ में लाते थे। ये तोशाखाना में क्या हुआ है कि जो असेसमेंट थी सरकारी अफसरों को साथ मिलाकर अंडर वैल्यू करा लिया, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते रहे। और कल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इस ग्राफ को दोबारा दिखाइए। जब 2022 के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, 16 माह की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, 16 माह की हुकूमत, जिसमें दोबारा रुके हुए प्रोजेक्ट्स चले, दोबारा वही सड़कों के मंसूबे शुरू हुए, बिजली के मंसूबे शुरू हुए, ऑयल की प्रोक्योरमेंट हुई। इन्हीं दौर में फ्लड्स की जितनी बड़ी इंटरनेशनल डिस्पर्समेंट्स हुई, जब फ्लड्स आए उसकी ट्रांजैक्शन हुई, BISP की हिस्टोरिक डिस्पर्समेंट्स हुई, 13 जमातों की PDM, और उनमें से वो जमातें भी जो कि इनके साथ थीं, लेकिन ऊपर बंदा जो था उसने करप्शन को कंट्रोल किया हुआ था, उसने गवर्नेंस ठीक की हुई थी। ऊपर बैठा शख्स पाकिस्तान की आवाम के पैसे को अमानत समझकर इस्तेमाल कर रहा था। तो यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कहती है कि जब 22 से के बाद PDM की हुकूमत थी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक़्त जो परसेप्शन इंडेक्स है वो 140 से 133 पर चला गया। 16 माह की हुकूमत। मैं सलाम पेश करती हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि इतने इल्ज़ाम लगे, एक तूफान तोहमत का, बोहतान का। क्या बात साबित होती है? साबित ये होती है कि जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पाकिस्तान की आवाम की अमानत आती है, तो उस वक़्त पाकिस्तान में करप्शन की परसेप्शन और चोरी कम होती है, और उस निज़ाम को दोबारा से हम साफ करते हैं जो ये गंद फैला कर जाते हैं। जब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, ये आपके सामने सबूत है, ये आपके सामने सबूत है कि वो ग्राफ किस तरह करप्शन का नीचे जाता है, उसके बाद वो दोबारा ऊपर होता है, और फिर सिर्फ 16 माह में 140 से 133 हो जाता है। मंसूबे दोबारा चलते हैं, दोबारा बनते हैं। ये माफिया 4 साल, चीनी माफिया, आटा माफिया, गैस माफिया, ऑयल माफिया, गोगी, पिंकी, बुजदार, इमरान खान। ये इमरान खान तो बड़ा साफ है, बाकी सारे चोर हैं। ये साबित होता है कि ऊपर बैठा हुआ शख्स अगर सच्चा हो और चोरी को रोकने की नीयत रखता हो, करप्शन ना करने देता हो, तो फिर परसेप्शन इंडेक्स भी बेहतर होते हैं, तब करप्शन भी कम होती है, चोरी भी कम होती है। लेकिन जिस वक़्त ऊपर से नीचे तक ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म तरीके से करप्शन हो रही होती है, निज़ाम को इस्तेमाल किया जाता है, निज़ाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, निज़ाम को मैनिपुलेट किया जाता है, उस वक़्त मुल्क में चोर बाजारी होती है। तोशा खाना लूट गए, और फिर जब जवाब मांगो जजों को गालियां देते हैं, रेंजर्स के सर फाड़ते हैं, शोधा के मुजस्मे तोड़ते हैं, उनको फेंकते हैं, रियासत पर हमले करते हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम देते हैं, क्योंकि चोरी जो की होती है। जिन्होंने चोरी नहीं की होती वो अपनी 3 नस्लों का जवाब देते हैं, अपने मरहूम वालिद का जवाब देते हैं, खड़े होके सीना तान के सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि मेरे पे इल्ज़ाम लगा है, मेरा जवाब लो। और ये शख्स जब अपनी चोरी का, अपनी करप्शन का जवाब मांगो तो शोहदा की यादगारों पर हमले करते हैं, बसों पर हमले करते हैं, स्कूलों पर हमले करते हैं, मेट्रो ट्रेन्स तोड़ते हैं, रियासत के ऊपर हमले करते हैं, मस्जिदें जलाते हैं, पुलिस वालों के सर फाड़ते हैं। ओए ज़ेबा जज, मुझसे सवाल करती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उठा उठा के फाइलें फेंकते हैं अदालतों के कमरों में, क्योंकि चोर होते हैं। चोर हमेशा शोर मचाता है। आपका मतलब था कि आप 25,000 अरब खा जाएंगे, 900 अरब खा जाएंगे KPK में, पंजाब में जो चोर बाजारी का आपने बाजार गर्म किया हुआ था, तो ये सब कुछ आपको माफ़ कर दिया जाएगा आपके शोर में। और ये सनद है कि इंटरनेशनल अदारे जब पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर दिखाते हैं, तो जो तासुर है कि ये मुल्क
اور پھر ملک کی تضحیک کی. یہ سائفر کیوں کیا تھا؟ کیونکہ پتہ تھا یہ چوریاں پکڑی جانی ہیں. سائفر کو اپنا سیاسی بیانیہ بنا لیا, آج اس کو مظلومیت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک کے قومی راز سے کھیلنا ہے, ملک کے 25,000 ارب کھا جانے ہیں, توشہ کھانا کھا جانا ہے, ملک کا 900 بلین خیبر پختونخوا کا ہڑپ کر جانا ہے, کووڈ فنڈ کھا جانا ہے, کووڈ فنڈ, بلین ٹری سونامی کے پیسے کھا جانے ہیں, احتساب کمیشن کو تالا لگ جائے, اور دوسروں کو چور کہتے ہو. کہتے کہتے تھکتے نہیں تھے. بچوں کو بدتمیزی سکھائی کہ دوسروں کو چور کہو. جان بوجھ کر استعمال کیا گیا, جان بوجھ کر یہ سوچی سمجھی منظم سازش کر کے یہ ملک کو لوٹا گیا, اوپر سے نیچے تک لوٹا گیا. پنجاب کو لوٹا گیا, وہ پنجاب جس میں شہباز شریف نے ایک ایک روپیہ امانت سمجھ کر استعمال کیا, اربوں اور کھربوں کے منصوبے لگائے. یہی بیوروکریسی تھی, یہی نظام تھا. لیکن اوپر چور نہیں تھا, اوپر ایک سچا آدمی بیٹھا تھا جس کے خلاف ہر کوٹ کو استعمال کیا گیا. 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. نواز شریف کو چور کہتے تھے تم, اور خود بلیک لا ڈکشنری, آج وہ جج جنہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہوگا, آج شرم آنی چاہیے. کس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا اور کس کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کا؟ یہ ہے سسیلین مافیا اور گاڈ فادرز کا سرٹیفکیٹ جو آپ کے لاڈلے اور آپ کے صادق اور امین کو دیا جا رہا ہے. آپ استعفے دے کر, وہ یاد ہے سپریم کورٹ میں آتے تھے کہ اعجاز الاحسن صاحب نے صندوق منگا لیے ثبوتوں کے نواز شریف کے خلاف, وہ جی آئی ٹی بن گئی, اس کا مانیٹرنگ جج بن گیا, وہ جی آئی ٹی ہیرو کو تلاشی گئی. یہ ہے ان کے منہ پر تماچا, یہ ایک چپیڑ ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ پورے کا پورا گروہ جس نے جو سازش کرتا ہے, جو ملک کو اس حال پر پہنچاتا ہے کہ آج عوام کی روٹی مہنگی, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, سبزی مہنگی, گوشت مہنگا, ملک میں بجلی نہیں, ملک میں گیس نہیں, اور پھر ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب اس کو ٹھیک کرو. اب پھر کیسے ٹھیک کرو گے؟ ہم سے سوال کرتے ہیں, پھر سوال کرتے ہیں ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ ہم تو ٹھیک کر کے گئے تھے, ہم تو جب آتے ہیں ٹھیک کر کے جاتے ہیں. مہنگائی کم کر کے جاتے ہیں, بجلی بنا کر جاتے ہیں, گیس دے کر جاتے ہیں, ترقی دے کر جاتے ہیں, منصوبے دے کر جاتے ہیں, سی پیک جیسے پروجیکٹ دے کے جاتے ہیں. ہم نے تو کوئی پنکی گوگی اکنامک کوریڈور نہیں دیا تھا, گوگی پنکی اکنامک کوریڈور. ہم نے تو سی پیک دیا تھا پاکستان کو. ہم نے تو اے سی اور ڈی سی کی بولیاں نہیں لگائی تھیں, میرٹ کے اوپر شہباز شریف فیصلے کرتا تھا. تماشا بنا دیا ملک کو, اور پھر سوال کرتے ہیں ہم سے کہ اس کو اب یہ دے دیا ہے, اس کو اسی حال پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. دہشت گردی واپس, لوڈ شیڈنگ واپس, گیس کا خاتمہ, مہنگائی, بے روزگاری, آپ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرو. کریں گے, بالکل کریں گے. نواز شریف کی قیادت میں کریں گے. دوبارہ سے مہنگائی کم کریں گے, دوبارہ سے نوجوان کو روزگار دیں گے, دوبارہ سے سی پیک کے پروجیکٹس بنائیں گے, دوبارہ سے بجلی کے پروجیکٹس بنائیں گے انشاءاللہ, دوبارہ سے نوجوان کو نوکری ملے گی, دوبارہ سے پاکستان کے اچھے دن واپس آئیں گے. صرف پاکستان کی عوام کو 8 فروری کو اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف کو لانا ہوگا. اگر ملک میں منصوبے, ترقی, خوشحالی واپس لانا چاہتے ہیں, اگر نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں بلکہ لیپ ٹاپ, آئی ٹی اسکل اور ای اسٹارٹ اپس دینا چاہتے ہیں, تو نواز شریف کو واپس لانا ہوگا. اور آج فیصلہ پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے. اس کو جتنی ذمہ داری سے استعمال کریں گے, اتنی ہی ذمہ داری سے اور اتنی ہی تیزی سے انشاءاللہ پاکستان دوبارہ ترقی کرے گا, دوبارہ مہنگائی میں کمی آئے گی, بجلی اور گیس کے بل سستے ہوں گے, اور ہم نے اپنے منشور میں وہ تمام طریقہ بتایا ہے جس سے ہم انشاءاللہ دوبارہ سے پاکستان کے اچھے دن واپس لائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2018 کا الیکشن ہو یا 2024 کا الیکشن, اسکرپٹ سیم لگ رہا ہے. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو سزائیں, اسی طرح سے بالکل اسی پیٹرن پہ اب عمران خان صاحب کو سزائیں دی جا رہی ہیں. آپ نواز شریف صاحب کو جو سزائیں دی گئی ان کا تو حشر ہم نے دیکھ لیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. ان سزاؤں کے متعلق کیا یہ سسٹین کر سکیں گی یا اگلے الیکشن میں کوئی اور اس طرح سے آ رہا ہوگا؟ دیکھیں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ جنہوں نے یہ بڑی قریب سے چیزیں دیکھی ہیں وہ ان دونوں چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں. میں نے ابھی بڑے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ نواز شریف پہ پینما کا کرپشن کا الزام لگایا, بلیک لا ڈکشنری جو قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے
ان کو استعمال کرتے ہوئے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نکالا گیا. نیب نے اپنے فیصلے میں لکھا کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کوئی کک بیک نہیں تھی. اور ایک طرف بھیا آپ توشہ خانہ ہے نا, اس کا ایک پروسیس ہے. آپ کو تحائف ملے, آپ نے سبمٹ کرانے تھے, آپ سبمٹ کرا دیں, توشہ خانہ ویلیو کرے گا, آپ وہ پے کریں اور آپ لے لیں تحفہ. لیکن آپ رپورٹ کریں اور جمع نہ کرائیں, خود ویلیو کرائیں اور اس کے بعد وہ پیسے دے دیں. ان پیسے جس سے ان کی پیمنٹ ہو رہی ہے اس کی ٹریل بھی نہ دیں, اور اس کے بعد آپ 9 کر دیں. سائفر یہ کاغذ لہرا لیں, یہ کاغذ بند کاغذ لہرا دیں کہ یہ سائفر ہے. اور قومی جو راز ہیں, قومی جو چیزیں ہیں, ان کو آپ اپنی سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کریں اور کہیں کھیلنا ہے, اس کے ساتھ کھیلنا ہے. منٹس بدل دو, جھوٹ بولو. امریکہ نے ختم کی میری حکومت, پھر کیا کہا, مجھے تو نام اتنے لیتے ہیں. نہیں وہ تو اینڈ پہ آیا نا, وہ تو نواز شریف صاحب نے ختم کی, ڈونلڈ لو صاحب آ گئے, پھر ان کو وہ اینڈ میں جی محسن نقوی صاحب, باجوہ صاحب آ گئے, باجوہ صاحب کو کہا جی انہوں نے ختم کر دی ہے, پھر وہ محسن نقوی صاحب پہ آ گئی. یہ تماشا ہے, یہ مذاق ہے, یہ کوئی کھیل ہے؟ اور پھر آپ یہ موازنہ کریں کہ جی وہ تب بھی یہ ہو رہا تھا, آج بھی یہ ہو رہا ہے. یہ تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے اور پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. آپ پہلے ویلکم, آپ کو اسلام آباد سے آپ آئیں. جی جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میاں صاحب نے کل ایک جلسہ کیا باول نگر میں, اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قومی سلامتی سے کھیلا, اس کی سائفر کی تناظر میں انہوں نے, کیا کوئی اور چیزیں بھی ایسی ہوئی آپ کے نالج میں آئی ہیں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی؟ دیکھیں یہ 9 میں کیا ہے, 9 میں کیا تھا, 9 میں آپ نے لوگوں کو, پاکستان کی عوام کو استعمال کر کے کہ صرف اپنا جواب نہیں دینا, گرفتار نہیں ہونا. گرفتار نہیں ہونا تو زمان پاک میں پیٹرول بم کی فیکٹری لگا لو, وہ چڑھ دوڑو عدالتوں کے اوپر, شیشے توڑ دو, ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. اور یہ صرف اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ اس وقت گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کے جو لوگ فیسیلیٹیٹرز اور سہولت کار بیٹھے تھے نا, یہ ان کی وجہ سے ہو رہا تھا. ثاقب نثار صاحب, یہ رپورٹ تو پڑھی ہوگی نا ثاقب نثار صاحب نے, چھپ کے کسی کونے میں ٹی وی کے اوپر, یا دیکھی ہوگی یا فون پہ پڑھی ہوگی. اعجاز الاحسن صاحب نے یہ رپورٹ پڑھی ہوگی, شرم تو آئی ہوگی کہ 3 بندیال صاحب نام 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو کس قسم کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں, اپنے منصب کو استعمال کر رہے ہیں, مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں. سب کو شرم, لیکن شرم والے لوگ ہوتے تو یہ کام نہ کرتے. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ کرپشن ریکٹ ایک بنا ہوا ہے جی, کہ فرح گوگی صاحبہ ہیں, اس میں پنکی صاحبہ ہیں, جو بھی لوگ اس میں موجود ہیں, اگر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا یہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں اس کے, ان کو یہاں پہ لایا جائے گا؟ دیکھیں, جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے نا, اور عوام کی اس لوٹنے کی وجہ سے, میں نے آج آپ کو بتایا کہ 25,000 ارب کا قرضہ کھا گئے, 900 بلین KPK میں کھا گئے. وہاں سیف سٹی پروجیکٹ بننا تھا, دہشت گردی کے لیے جو سارا انفراسٹرکچر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بننا تھا, وہاں سکول بننے تھے. آج پوچھیں خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کہ یہ پیسہ کدھر گیا. ان چیزوں سے جو چیزیں مہنگی ہوئیں, جو آپ کی بجلی مہنگی ہوئی, گیس مہنگی ہوئی, سب وہ مجرم ہیں, ان کا حساب ہونا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ نواز شریف کو کلین فیلڈ صرف نواز شریف کی پرفارمنس پہ اور ریکارڈ پہ مل رہی ہے. اس وقت بھی تمام جماعتوں کے لوگ ہر سیٹ کے اوپر ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. 2018 میں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں تھی, ہماری پوری قیادت جیل میں تھی, RTS کو بٹھانا پڑا, ٹھیک ہے. اور آج پاکستان تحریک انصاف اپنے عمران خان صاحب کی اعمالوں اور کرتوتوں کی وجہ سے اگر نااہل اور یہ حالت نہ ہوتی, اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک کروا لیتے تو آج پاکستان تحریک انصاف کے ہر بندے کے پاس سمبل بھی ہوتا. لیکن وہ ابھی بھی فیلڈ میں الیکشن لڑ رہے ہیں سب لوگ,
پیپلز پارٹی والے لڑ رہے ہیں, JUIF والے لڑ رہے ہیں, JI والے لڑ رہے ہیں, ہر جتنی رجسٹرڈ جماعتیں ہیں وہ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اسی طرح مسلم لیگ نون بھی لڑ رہی ہے, اور مقابلہ کر کے انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ووٹ لے کر حکومت بنائے گی. آپ پہلے, پھر میں آپ سے کر لیتا ہوں. مریم صاحبہ, چند روز پہلے نواز شریف صاحب نے پارٹی منشور کا اعلان کیا. اس پارٹی منشور میں ایک بڑا اہم نقطہ نیب کا خاتمہ تھا. اس نیب کا خاتمہ, اگر وہ نیب اتنا ہی ادارہ برا ہے تو آج مسلم لیگ نون اس کے دائر کردہ ریفرنس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتا ہے, سب چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہے, تو اس نیب کو مسلم لیگ نون ختم کیوں کرنا چاہتی ہے؟ پہلی بات تو آپ کو کہیں مٹھائیاں بٹتے ہوئے ملی, کوئی ڈھول بجتے ملے, کسی کے منہ میں مٹھائیاں کون سیلیبریٹ کر رہا ہے؟ ہم یہ نوٹنکیاں اور تماشے نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ جب ہم امینڈمنٹس یہ لوگ لا رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں, تب بھی ہم نے کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن ہم نے جواب دیے, اور منشور کے اندر ہم نے نیب کے ادارے کو ختم کر کے جو ایگزسٹنگ انویسٹیگیشن واچ ڈاگز ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو فعال کرنے, ان کو اکوپ کرنے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کو انشور کرنے کا منشور اور طریقہ بھی دیا ہے ساتھ. اچھا میڈم, توشہ خانہ سے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی مستفید ہوتی رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی ہوتی رہی ہے, لیکن کیسز جو ہیں وہ ایک ہی پارٹی پر چلائے گئے اور تنقید کا نشانہ بھی وہی ہے. تو اب یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو کوئی اور گورنمنٹ آئے گی اور وہ پتہ چلے کہ آپ کے خلاف کیسز کھول دے توشہ خانے کے, اور یہ سلسلہ پھر کب تک چلے؟ ہمارے خلاف توشہ خانہ کا کیس کھولا تھا عمران خان صاحب نے. کوئی کیس ایسا نہیں, میں کہہ رہی ہوں گندا نالا, صاف پانی, کوئی کیس ایسا نہیں جو نہیں کھولا تھا. لیکن جب, اور پورا استعمال کی تھی طاقت اپنے آفس کی بھی. وہ یاد ہے نا وہ ایک انویسٹیگیشن سیل, وہ کیا بنا تھا, PM ایسٹ ریکوری یونٹ. ہم نے بنی گالا کی طرح منی گالا نہیں بنایا تھا, سب کچھ ان کے پاس تھا. انویسٹیگیشن باہر بھی اسی طرح گئے تھے انویسٹیگیشن کرنے, تو NCA کے پاس پہنچے تھے. پھر NCA نے رپورٹ دی تھی کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن, کوئی کک بیک, کوئی مس یوز آف اتھارٹی, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. دے دے, آ کے دے دیں اپنا جواب. ہم نے تو نہیں روکا. یہ 1 اگست 2022 سے مقدمہ چل رہا ہے. آپ رسیدیں نہ دیں, آپ جواب نہ دیں, سائفر کا جواب نہ دیں, اور پھر روئیں. یہ کوئی سیاسی وکٹمائزیشن نہیں ہے. آپ اپنا جواب دیتے, آپ اپنی رسیدیں دیتے. وہ بیگم کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ کا آفس ڈیل کر رہا تھا, ہسبینڈ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا. مطلب وہ یہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی بالاتر عقل سے کہ ہو کیا رہا تھا 4 سال. اچھا میڈم, یہ ہے کہ یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت ان امپلائمنٹ ہے. اس کو آپ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو جو نوجوان ہیں, جو بے روزگار ہیں, ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 2013 میں ہماری حکومت آئی تھی نا, مہنگائی اس وقت تھی 25 سے 30%. تو جب گئی تو 2.6 پہ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی تھی, اور 3.4 پہ دوسری مہنگائی تھی. CPEC کے منصوبے گروتھ لیڈ اکانومی تھی, انویسٹمنٹ لیڈ اکانومی تھی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور فورن انویسٹمنٹ لیڈ اکانومی تھی, ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بن گئی, اور اس سے نوجوان کو روزگار ملا تھا. ہسٹورک روزگار, بے روزگاری میں کمی اور روزگار میں اضافہ ہوا تھا. اور ہم نے دوبارہ سے اپنے منشور میں وہ تمام طریقے جس سے گروتھ لیڈ اکانومی ہو, ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہو, IT لیڈ اکانومی ہو, ایگریکلچر لیڈ اکانومی ہو, اور ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہو, اس کا پورا منشور بھی دیا ہے. اس میں اپنے ہدف بھی دیے ہیں سالانہ. یہ وہ منشور ہے جس میں سالانہ ٹارگٹس ہیں, اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہے, اور اس پورے پروسیس کو, اس پوری پرفارمنس کو, ان پورے ٹارگٹس کو وہ ایویلیویٹ کرے گی, اپنے اکنامک ایجنڈا کو بھی, اور اپنی اس کے علاوہ بھی میں نے منشور پہ ایک پریس ٹاک کرنی ہے, انشاءاللہ ڈیٹیل میں کروں گی. میڈم یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس میں اسی جج محمد بشیر نے سزا دی تھی. آج یہی جج محمد بشیر جو ہے عمران خان کو بھی سزا دے رہے ہیں. ماضی میں آپ محمد بشیر پر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے استعمال ہونے کا الزام لگاتے رہے ہیں. اب یہ جج محمد بشیر اتنے پاک صاحب کیسے ہو گئے, اور ان کا فیصلہ دیکھیں جج پہ تو میں نے جج پہ بات نہیں کی, میں نے فیصلے پہ بات کی. اگر آپ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں, اگر آپ کے پاس رسیدیں تھیں, اگر آپ کے پاس جواب تھا, اگر آپ کے پاس ریکارڈ تھا, اگر آپ نے توشہ خانہ میں جو چیزیں جمع کرانی تھیں وہ نہیں کرائیں, تو میرا قصور تو نہیں ہے. جج صاحب کو تو میں نے فیصلے پہ کوئی بات نہیں کی. میں نے یہ فیصلہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے انوسنس کو پروف نہیں کیا, اور یہی الزام وہ دوسروں پہ لگاتے رہے کہ اگر چوری نہیں کی تو رسیدیں دو. منہ پہ ہاتھ پھیر کر پنکھے اتارتے تھے.
मुंह पे हाथ फेर कर कहते थे कि वो फलाना तुम्हारा अब जेल में इंतज़ार कर रहा है, वो अब तुम्हारा फलाना, मतलब अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा तकब्बुर था, ऐसा एटीट्यूड था, ऐसा रवैया था कि हर वक्त एक ही मिजाज था। आज जवाब दे देते। एक बीवी बेगम जो है वो शोहर पे डाल रही है, शोहर बेगम पे डाल रहा है, वो गोगी पिंकी पीरनी साहिबा आ जाएंगी इंशाल्लाह जल्दी। आखिरी सवाल। जगह जगह पे कहा जाता है, आपके तमाम जो रहनुमा है वो भी अपनी तकारीर में कह रहे हैं कि हम एक मुफाहमती और हुकूमत जो है वो इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। तो क्या अगर आपको मैंडेट मिलता है तो आने वाली हुकूमत जो है उसमें जो बाकी पीटीआई के रहनुमा बचते हैं उनसे आप रब्ता करेंगे, उनको हुकूमत में शामिल होने की दावत देंगे? एक ऐसा सवाल है, पहले वो जीतेंगे तो बात करूंगी ना। अब इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद है जी कोई वो जवाब दे दिया रात को, जवाब दे दिया।